اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کے ترجمے اور مختصر سی تشریح کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25واں دن جو ماہ مبارک رمضان سے تمام ہو رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کچھ اس طرح سے: اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا سنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ بار الہ، اس مہینے میں تو مجھے اپنے پیاروں کا عاشق بنا دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے آخری نبی ہیں ان کی سنت کا پیروکار بنا، اے نبیوں کے دلوں کو معصوم بنانے والے۔ غور فرمائے تو آج کی دعا میں جو دو چیزیں سب سے اہم ہم نے خدا سے طلب کی ہیں، اس میں ایک اولیاء خدا کی محبت اور دوسرے دشمنان خدا کی عداوت۔ اسی کو فروع دین میں تولا اور تبرہ یا تولی اور تبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبادات کی فہرست میں فروع دین میں ہم اعمال و افعال کو انجام دیتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، نہی از منکر اور امر بالمعروف کے بعد ہم جن دو عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں خدا، رسول اور ائمہ سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ البتہ اس نفرت اور محبت کے تقاضے زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اور حالات کے اعتبار سے متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں پر محبت صرف زبان سے ظاہر کر دینا یہ کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی اس محبت کو عملی صورت میں بھی دکھانا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دشمنان اہل بیت کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سب معاذ اللہ نعوذ باللہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہاں پر صرف آپ اپنا اظہار محبت زبان کے ہی ذریعے کر کے دفاع کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، تو پھر یہ تولے کا خوبصورت نمونہ ہوگا اور گویا ہم نے اس عبادت کو انجام دے دیا ہے۔ لیکن جب ہم ان نرغیادہ سے نکلیں گے اور اپنی ذاتی زندگی میں جھانکیں گے تو صرف ہر جگہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ، رسول یا امام سے محبت کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں یہ کافی نہ ہوگا، بلکہ ہم کو ایسی سیرت اور ایسا کردار بھی پیش کرنا ہوگا جس سے یہ لوگوں کو محسوس ہو کہ جو زبان سے دعویٰ محبت ہے وہ قلب کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جو افعال و اعمال کی صورت میں اعضاء و جوارح سے ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے معاملہ نفرت کا ہے کہ نفرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو برا اور بھلا کہیں یا ان پر لعن و طعن کر کے بات کو ختم کر دیں۔ ہاں، یہ بھی ایک تبرے کا رخ ہے کہ جب بھی دشمنان خدا یا دشمنان انبیاء اور دشمنان ائمہ کہیں موجود ہوں تو ہم اظہار بیزاری کریں گے ان سے الفاظ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے، یعنی ان کے خیالات کو رد کرنے کے لیے ہم ایسے دلائل کو پیش کریں گے کہ ان کا دعویٰ اور ان کی یہ باتیں ان کے اوپر ہی آشکار ہو جائیں کہ وہ اپنے دعوے میں غلط ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی سنت سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ بات اگر قرآن اور پیغمبر کی جائے تو اصحاب کی سیرت میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں، اور ان کے دشمنوں سے قلبی، زبانی اور افعالی عداوت کے بغیر ہم اپنے آپ کو سچا شیدائی اور سچا محب یا سچا شیعہ قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آج کے دن جو دعا کی گئی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور اولیاء خدا کے دشمنوں سے نفرت طلب کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم عبادتوں میں جہاں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کو تصور کرتے ہیں، وہیں اولیاء خدا کی محبت بھی عبادت کا درجہ قرار پاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی عبادت بن جایا کرتی ہے۔ کبھی یہ دشمن فرعون اور حامان اور شداد کی صورت میں نظر آئیں گے جو بغیر کسی واسطے کے اللہ کے دشمن ہیں،
کہ جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہوئے، تو ہمیں ان سے بھی اظہار بیزاری کرنا ہوگا۔ اور کبھی پیغمبر اسلام کی زندگی میں مکے میں دشمنی کرنے والے وہ افراد نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پیغمبر کے اوپر ہر ظلم کو روا رکھا اور ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں ان سے بھی اظہار نفرت کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر اسلام کے بعد وہ افراد کہ جو آپ کے خانوادے کے لیے ایذا اور آزار لے کر ان کے دروازے تک آ گئے اور خانہ نبوت کو جلایا اور بنت پیغمبر کو شہید کر دیا، ان سے بھی اظہار بیزاری کرنا ہمارے ایمان کا جز ہوگا۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت علیہم السلام میں کیا کوئی کمی ہے جو ہم دوسروں کی کمیوں کو بھی بیان کریں، ہم صرف اہل بیت کی خوبیوں کو بیان کرتے رہیں، یہی کافی ہوگا تولا اور تبرہ کے لیے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اس کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ صرف محبت اگر کافی ہوتی تو تولا پر بات رک جاتی۔ تبرہ کا یا تبری کا فروع دین میں شامل ہونا یہ بتاتا ہے کہ اظہار محبت کافی نہ ہوگا اس وقت تک جب تک دشمنان خدا، نبی اور ائمہ سے نفرت کا اظہار نہ کیا جائے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ ہمارا خدا کیا کسی سے چھوٹا ہے، یا ہمارے خدا کے اندر کیا فضائل کم ہیں جو ہم فرعون کا تذکرہ کریں اور شداد کا، تو ہر عقل مند مسلمان یہ کہے گا نہیں، اللہ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوگا کہ جھوٹے خداؤں سے اظہار نفرت بھی کر کے دکھانا ہوگا، تاکہ محسوس یہ ہو کہ ہم صرف خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہ خدا سے بھی محبت ہو اور دوسروں سے بھی۔ اسی طرح سے اگر یہ کوئی کہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، کیا نبی کی سیرت میں کوئی کمی ہے جو دشمنوں کی بھی زندگی کو بتایا جائے، تو پھر ان کو قرآن کریم سے سورہ لہب کو نکالنا ہوگا کہ جہاں پیغمبر کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے انک لعلی خلق عظیم کے تحت، وہیں تبت یدا ابی لہب کے ذریعے پیغمبر کے دشمن سے اظہار نفرت کو بھی اس قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے عنوان اور بہت سے مصادیق قرآن میں دکھائی دے جاتے ہیں کہ جہاں اولیاء خدا سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری، البتہ یہ اظہار بیزاری مصلحت اور اوقات اور وقت اور حدود کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی۔ کبھی یہ اظہار بیزاری زبان سے کافی ہوگا، کبھی اعمال و افعال سے، اور اعمال و افعال میں کبھی کسی ذریعے سے اور کبھی کسی دوسرے طریقے سے ہم کو ان کے دشمنوں سے بیزاری بہرحال ظاہر کرنی ہوگی تاکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہونے پائے۔ جو شخص ہر ایک کی محبت دل میں رکھ کر زندگی گزارے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دل کے اندر حق اور باطل دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک قلب کے اندر خدا اور ابلیس دونوں کا تذکرہ اور دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک قلب کے اندر پیغمبر اور ابو لہب دونوں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے ایک قلب کے اندر مولا کائنات اور یزید کے خانوادے والے جمع نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کی توفیق اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔